روح کا تصور اور روحانیت کا تصور مشترک ہے ہندو مت میں اور اسلام میں. آتما اور پرماتما کا تعلق، ہمارے ہاں روح کا اور اللہ کی ذات کا تعلق. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. آتما اور پرماتما، یہ تصورات جو ہے ایمبیڈڈ ہیں. آپ اگر وہ جملہ سنیں، میں نے پہلے بھی سنایا ہے اپنشد کا، جو بالکل معلوم ہوتا ہے اس آیت کی ترجمانی ہے. Man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompasses real self. اس کی اصل خودی، اصل انا تو اندر کی ایک حقیقت ہے، اس کے گرد یہ گوشت پوشت کا کور چڑھا دیا گیا ہے. انسان اس کو سمجھتا ہے یہ میں ہوں، یہ میں نہیں ہوں. میں تو وہ خودی ہوں، وہ انا ہوں، وہ ایگو ہوں، وہ آتما ہوں جو اس شریر کے اندر ہے. یہ تصور جس قدر سٹرونگ ہے ہندو مت کے اندر، انہیرنٹ ہے اسلام میں بھی، اور آج کی دنیا اسی کے خلاف تو جا رہی ہے. دی ورلڈ از ورلڈ آف میٹر اونلی، وٹ از بیانڈ میٹر وی ڈونٹ کیئر. بیکاز وہ ہماری جو ہے حواس خمسہ کی گرفت میں آتا ہی نہیں. ہم اس کو کیسے اسٹڈی کریں؟ ہم تو چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چکھتے ہیں، چھوتے ہیں، سونگھتے ہیں، نتیجے نکالتے ہیں. تو یہ دنیا ورلڈ آف میٹر تو جو ہے ہمارا میدان ہے انکوائری کا، تفتیش کا، تحقیق کا. لیکن یہ کہ وہ ماورائے مادہ، ماورائے طبیعت، میٹا فزکس، اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. خدا یا نہیں ہے، ہوگا. یہ کائنات تو ہے نا. روح کوئی ہے یا نہیں ہے کس نے دیکھی؟ جسم تو ہے نا. آخرت کوئی ہے یا نہیں ہے؟ یہ دنیا تو ہے نا. تو جو ہے، جو واقعہ ہے، جو ریئلزم اسی کا نام ہے، جو ریئل ہے اس پر اپنی توجہ محدود رکھو. جو مذہب کے ایسنس کے خلاف ہے، اس مذہب میں ہندو مت اور اسلام مشترک. وہ ایسنس آف مذہب روح اور روحانیت. نمبر 2، ہندو اسکرپچرز کا اگر مطالعہ کیا جائے ان کی اصل زبان میں، اور سملیرٹیز جو ہیں اسلام میں اور ہندوازم میں ان کو واضح کیا جائے دلائل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، اور ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. اختلافات اگر ہیں وہ بھی ہیں، لیکن سملیرٹیز کیا کیا ہیں. یہ کام میرے علم میں آیا تھا کچھ عرصے سے. مولانا محمد منظور نعمانی جو لکھنؤ والے ہیں، ان کے صاحبزادے کر رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہوئی تھی. اب جو کچھ کیا ہے ذاکر نائک صاحب نے، وہ اتفاقی ہے کہ میں ٹیلی ویژن کھولا ہوا تھا، اس میں ان کا پروگرام آیا، میں نے پورا دیکھا ہے. وہ سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. اب میں اپریشیٹ کرتا ہوں، یہ کام کرنے کا ہے جو ہم نے نہیں کیا بدقسمتی سے. ہم نے یہاں آ کر یہاں کے لوگوں کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے تو ان پر حکومت کی ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جب تک آپ کسی قوم کے ذہن کو نہیں سمجھیں گے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی سوچ کا صغرا کبرا کیا ہے، پریمیسز کیا ہیں جن پر کہ ان کے عقائد کھڑے ہوئے ہیں، آپ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے؟ ہم نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی. وائی ٹو کمیونیکیٹ؟ ہمارے پاس طاقت ہے، وی ہیو بروٹ فورس اینڈ وی کین گورن دیم، دیٹس آل. یہ ہماری مجرمانہ غفلت رہی ہے، یہاں پر مجرمانہ غفلت رہی ہے. میرے علم میں آیا یہاں ہی کہ ایک مصنف شمس نوید عثمانی، جن کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی اب بھی نہ جاگے تو، کافی دن ہو گئے میں نے وہ کتاب پڑھی تھی. اس میں ڈوبائے ایک فرینچ اورینٹلسٹ جو ہے، اس کی رائے انہوں نے کوٹ کی. میں حیران رہ گیا. وہ 40 برس تک انڈیا میں مقیم رہ کر اس نے ہندو اسکرپچرز کا مطالعہ کیا. اینڈ ہی کیم ٹو دی کنکلوژن دیٹ منو از ایکچولی مہانوح. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر. منو، مہانوح، اور منو سمرتی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت. یہ ایک کرسچن ہے، اس کی تحقیق ہے. اس تحقیق کو اب انہیں ہائی لائٹ کیا جائے، اسے عام کیا جائے، اس کو پہنچایا جائے، تو پھر وہ جو ہے مغایرت کے پردے جو حائل ہیں، وہ مغایرت کے پردے کچھ اٹھیں گے، ذہن کچھ کھلیں گے، بات کرنے کا، کمیونیکیشن کا موقع بنے گا. اب آ رہی ہے وہ بات جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی. میری رائے یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ کو سیکولرزم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے.
اسلام کی روح سے سیکولرزم کفر ہے، اور وہ اگر واگا کے مغرب میں کفر ہے تو مشرق میں بھی کفر ہے۔ آپ اس کی پروٹیکشن لینا چاہتے ہیں، اس کے امبریلا کے تحت آنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی قومی جو ہے فرار، ورنہ سیکولرزم کس شے کا نام ہے؟ کیا اسلام کسی درجے میں کمپیٹیبل ہے اس کے ساتھ؟ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سرکل بنا لیں، اس سرکل کے اندر ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، یہ تو ہوگا، کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں اس کا۔ عوامی حاکمیت جو بدترین شرک ہے، اس کی بنیاد پر جو پارلیمنٹ آئے، جو کوئی مجلس ملی آئے، جو کوئی کانگریس آئے، وہ جو ہے قانون بنائے، ہومو سیکشولیٹی کو جائز قرار دے، اسے اجازت ہے، ہومو سیکشول میرجز کو رجسٹر کروائے، ٹھیک ہے، اٹ ہیز نو ریفرنس ٹو اینی ریلیجن واٹس ایور۔ ہاں، اس سرکل کے پیری فری پر چھوٹے چھوٹے سرکلز بنا دیجئے، یہ ہندو مت ہے، یہ اسلام ہے، یہ سکھ مت ہے، یہ بدھ مت ہے، یہ فلاں ہے، یہ کرسچینٹی ہے، یہ جوڈائزم ہے، یہ ہے تاؤزم ہے، یہ رہیں گے پیری فری پر۔ یہ انفرادی معاملہ ہے زندگی کا، اور اس میں آزادی ہے ہر ایک کو، جو چاہے بلیفز رکھے، ایک خدا کو مانے، 100 کو مانو، کسی کو نہ مانے، ٹھیک ہے، شہری تو ہے وہ، جس طرح چاہے پوجا پاٹ کرے، درختوں کو پوجے، پتھروں کو پوجے، بتوں کو پوجے، ایک ان سین خدا کو پوجے، جس کو چاہے پوجے، سورج کو پوجے، چاند کو پوجے، جو چاہے پوجے، سوشل کسٹم جو چاہے رکھے، بہرحال ہر ایک کا اپنا خیال ہے۔ ان چیزوں میں ہر شخص آزاد ہے، لیکن یہ پولیٹیکل سسٹم، دی کرمنل لا جو بھی ہے، پھر اکنامک سسٹم، سود، سیوا، سب جائز ہیں، کسی مذہب کے حرام قرار دینے سے ان کو نہیں روکا جائے گا، کسی آسمانی ہدایت کو دلیل کے طور پہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ تورات ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے کوئی اور آسمانی کتاب ہو، ہندوؤں کی کتابیں وہ تسلیم نہیں کی جائیں گی۔ دس از ناٹ کمپیٹیبل ود اسلام۔ ہاؤ کین دی مسلمز ایکسپٹ اٹ؟ مجھے حیرت ہوتی ہے، میری یہ بات میں جانتا ہوں یہاں کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن یہ کہ بہرحال جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، اگرچہ قول تو وہ فرعون کا ہے، لیکن قرآن میں نقل ہوا، قرآن کی آیت ہے، ما اریکم الا ما ارا، میں آپ کو وہی کچھ دکھا سکتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں، ورنہ میں سنسیئر نہیں ہوں، neither to myself nor to you. I have to be honest. نمبر 4، قومیت سے بالا تر ہو کر اسلام کی دعوت دی جائے، دو چیزیں گڑبڑ نہ کی جائیں، قوم کی خدمت ہے، قوم کے لیے تعلیمی ادارے بنائے جائیں، قوم کے لیے یہ کیا جائے، کوئی حرج نہیں، قوم کی خدمت کرنا بری بات نہیں ہے۔ ایک مسلمان قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کو بھیجا، یہ قومیت سے بالا تر ہونی چاہیے، گڑبڑ نہ کرے، ایک ہی جماعت یہ دونوں کام نہ کرے، ورنہ سمجھا جائے گا کہ یہ بھی اصل میں اپنی قومی بالا تری اور بالا دستی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اپنی پرائرٹیز فکس کر لیں، اگر اسلام کے لیے کام کرنا ہے تو قومی سطح سے بالا تر ہو جائے، اور اصولی سطح پر اسلام کی دعوت دیں، اور اسلام کے سسٹم آف پولیٹیکل جسٹس، سوشل جسٹس، اکنامک جسٹس کو نمایاں کریں۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا.